میں حاضر خدمت ہوا. کوئی موضوع نہیں مجھے دیا گیا تھا. ابھی کمرے میں تمام منتظمین وہاں پر موجود تھے. تو آج کل جن کے لیے میں اینٹی بایوٹک بنا ہوا ہوں وہی موضوع مجھے دیا گیا کہ یہاں پر بھی اور اس قصبے کے آس پاس بھی وہ جراثیم پائے جاتے ہیں. تو لہذا مسلک اعلی حضرت کی وہ اینٹی بایوٹک یہاں پہ بھی لگا دی جائے کہ لوگ ان حرکتوں سے باز آئے کہ جو آج ایرانی رافضیت کے اشارے پر ہندوستان میں پنپ رہی ہے. اور خدا کی عزت کی قسم اس مرض کا علاج صرف اور صرف مسلک اعلی حضرت میں ہے. دیوبندیت کا جو علاج کیا گیا مسلک اعلی حضرت تھی وہ اینٹی بایوٹک. وہابیت، غیر مقلدیت، حتیٰ کہ ہر وہ فرقہ باطل جو پنپے امام احمد رضا کے لکھے ہوئے ہر کتاب کو اٹھا کر ہم نے ان کے سامنے رکھا، ان کی تحقیقات کو ان کے سامنے رکھا اور الحمدللہ ہر جگہ ہم لوگ فتح یاب ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کے اس دور میں جو سب سے زیادہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو گمراہ کر رہی ہے وہ فکر رافضیت ہے، فکر تفضیلیت ہے. عزیزان محترم، جب ہم اور آپ لفظ رافضی کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو ایک نئے نام سے اب یاد کرنے لگے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم رافضی تو نہیں ہیں، فکر لیکن وہی ہے. ہم تفضیلی تو نہیں ہیں، فکر وہی ہے. اب نام کس کا لے کر آ گئے؟ نام لے کر آ گئے مولائے کائنات کا، کہ ہم مولا سے نسبت رکھتے ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں. اور اگر کوئی اس فرقہ باطلہ کا رد کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مولائیت کا رد کر رہے ہیں، یعنی مولا کا رد کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس پر گفتگو ہوگی. میرے عزیز بھائی، حضرت کفیل انبر صاحب قبلہ نے فکر علی دی تو اس جو ابتدا انہوں نے کی تھی میں اسی سے شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو علی آج کل سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کوزہ لیے ہوئے ہیں. ایک کوزہ ہاتھ پہ، ایک کوزہ زمین پہ. غور کیجئے گا کہ لوگوں کو علی سمجھ میں کیوں نہیں آتا. ایک کوزہ چھوٹا سا پیالہ ہاتھ پر اور ایک زمین پر. ایک سے اٹھاتے ہیں پانی دریا سے، اس پیالے میں ڈالتے ہیں، پھر دریا سے پانی نکالتے ہیں، اس پیالے میں ڈالتے ہیں. عوام دیکھ رہی ہے اس مجذوب الہی کو کہ یہ کر کیا رہا ہے. ایک چھوٹا سا کوزہ، اس سے پانی نکالتا ہے اور پھر اس میں ڈالتا ہے. کوزہ تو بھر گیا، اب پانی بہ رہا ہے. لوگ آپس میں آ کر بات کر رہے ہیں یہ پاگل آدمی آج کیا کر رہا ہے. ایک سے پانی نکالتا ہے، ڈالتا ہے، کوزہ بھر چکا ہے، پانی بہ رہا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں. ایک شخص گیا، جا کر ہلایا، جا کر کہنے لگا بہلول یہ کیا کر رہے ہو، بہلول یہ کیا کر رہے ہو. اتنا چھوٹے سا کوزہ، اس کو اٹھاتے ہو، پانی ڈالتے ہو.
पूरा कूजा भर गया। अजीजाने गिरामी, कुर्बान जाए हजरत बहलोल दाना के ऊपर कि आप ये इरशाद फरमाते हैं कि आज इस पूरे दरिया को इस कूजे में डाल दूंगा। आज इस पूरे दरिया को इस कूजे में डाल दूंगा। लोग सर पकड़ते हैं बहलोल दाना का। अरे बहलोल दाना, इतना बड़ा दरिया, इतना बड़ा दरिया, इतना अजीम दरिया, इतना विशाल काय दरिया, इतना छोटा सा कूजा। कहते नहीं, मैं आज इसी कूजे में भरूंगा। तो कहते हैं कि इतना बड़ा दरिया इस कूजे में तो आ नहीं सकता। तो बहलोल दाना कहते यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इतना बड़ा दरिया जब इस कूजे में नहीं आ सकता तो अली पर क्यों भौंकते हो? इतना बड़ा अली तुम्हारी अक्लों में कैसे आ सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत मलंग शाह। इतना बड़ा अली तुम्हारी अक्लों में कैसे आ सकता है? वो ज़ाते अली है जिसका इहाता नहीं कर सकते। वो ज़ाते अली है जिसका इहाता नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये नॉर्मली एक कूजा, इसमें भरा नहीं जा सकता ये दरिया, ये तो एक आम मिसाल है। अजीजाने गिरामी, अली की जात वो बुलंद है जात कि वो वली वली नहीं हो सकता जब तक वो अली अली ना करे। वो वली वली नहीं हो सकता वो जब तक अली अली ना करे। एक शायर ने शेर कहा था, अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो। कठन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुमरी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं परम आत्मा तुम हो, कहीं धर्म आत्मा तुम हो। ये वो ज़ाते अली है। और आज कुछ लोग इसी ज़ाते अक़दस को अपनी ढाल बनाकर आप तमामी हजरात के सामने घूम रहे। लोग गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, जाकर कहते हैं कि गरीब नवाज का पैगाम ये है, ये है, ये है, ये। जैसा कि मेरे भाई ने एक सर्वे की बात करी, मैं उन्हीं की बातों पे ही आज पूरी तकरीर करूंगा। मौजू मुझे वहां पे जो दिया गया था वो मैं सेकंड पार्ट में लेकर आता हूं, लेकिन सर्वे पे जरूर बात होगी। क्या बात है अजीज आने गिरामी, गरीब नवाज, आज लोग उर्स करते हैं, उर्स गरीब नवाज करते हैं, और गरीब नवाज की ज़ाते अक़दस को मैं तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में इस चीज को कहना चाहता हूं, और इस चीज को आम किया जाए। ये तमाम हजरात जो बैठे हुए हैं, इस चीज को आम किया जाए। हम जब भी जश्न गरीब नवाज मनाते हैं या उर्स गरीब नवाज मनाते हैं तो हम एक चीज पर आ जाते हैं कि सिमा हो रही होगी वहां पे या कोई उछल कूद हो रही होगी। सिर्फ इसी तक सीमित कर दिया गया है। अब लोगों ने क्या समझ लिया, गरीब नवाज का जश्न यानी सिमा। अजीजाने गिरामी, गरीब नवाज ने सिर्फ सिमा का पैगाम नहीं दिया। अगर आपको गरीब नवाज की जात को समझना है तो आप गरीब नवाज की जिंदगी को देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ करामात देखकर गरीब नवाज को गरीब नवाज ना माने कि गरीब नवाज ने पत्थर रोक दिया, जयपाल को रोक लिया, गरीब नवाज हो गए। अजीजाने गिरामी, गरीब नवाज एक आलिम का नाम है, एक फाजिल का नाम है। 90% अवाम ये नहीं जानती। लगभग 2 साल मदीना मुनव्वरा में गरीब नवाज ने दर से हदीस दिया है। वाह 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 वाह। 2 साल मदीना मुनव्वरा में बैठकर दर से हदीस दिया है, बताया है इल्मे हदीस क्या होती है। और आज हम लोग सिर्फ चिश्तियत के नाम पर जो काम कर रहे हैं, मैं भी चिश्ती हूं मशरबन, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फख्र से कहता हूं मैं चिश्ती हूं।
لیکن آج اس دور میں جو غریب نواز کے نام پر چشتیت کو عام کیا جا رہا ہے، میں اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. پیغام کیا دیا جا رہا ہے چشتیت کے نام پر؟ کہ آپ صحابہ کرام کی گستاخی کیجئے، اولیاء کبار کی گستاخی کیجئے. عزیزان گرامی، غریب نواز نے یہ پیغام نہیں دیا. ایک محدث کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج میں اس چیز کو بھی کلیئر آؤٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. اب غور کیجئے اس چیز کی طرف کہ ایک محدث کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے. صرف سما تک غریب نواز کو محدود مت کیجئے. اگر غریب نواز کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم لوگ بہت قوالیاں سنتے ہیں، بہت سما سنتے ہیں، میرے انگنا معین الدین آیوری. میاں انگنا میں معین الدین تب آئیں گے جب اپنے انگنا کو معین الدین کے مطابق کرو. کیا بات ہے! واہ 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 واہ. صرف سما تک محدود مت کیجئے. کیا جملہ ہے. اگر غریب نواز کو اپنے گھر پہ بلانا ہے تو یہ گھر غریب نواز کے مطابق ہونا چاہیے. واہ. اگر گھر پر غوث اعظم کو بلانا ہے تو یہ گھر غوث اعظم کی طرح ہونا چاہیے. لیکن ہم غوث اعظم کا نام لے کر یا غریب نواز کا نام لے کر کیا کر رہے ہیں؟ آج جو سب سے بڑی جو لڑائی چل رہی ہے، وہ لڑائی یہ چل رہی ہے کہ میاں ہم کیا کہیں. ارے غریب نواز کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجاور کہا کرتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں صحابی کو مانیے، فلاں کو نہ مانیے. میں نے سیدھا دو ٹوک جواب دیا کہ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوں کہ اگر غریب نواز نے، میں کھلے طور پر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگر غریب نواز نے امیر معاویہ کا رد لکھا ہوتا، اگر غریب نواز نے ابو بکر صدیق کا رد لکھا ہوتا، غریب نواز نے فاروق اعظم کا رد لکھا ہوتا، غریب نواز نے حضرت عثمان کا رد لکھا ہوتا، تو ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان کا ہر عالم رد کر رہا ہوتا. ڈنکے کی چوٹ پر ہر عالم رد کر رہا ہوتا. اب پوچھئے کہ غریب نواز نے کیا لکھا یا غریب نواز نے کیا درس دیا، تو غریب نواز کے ترجمان کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. غریب نواز کی زبان کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. کوئی اگر چشتی اپنے آپ کو کہے اور کہے کہ امیر معاویہ کی گستاخی کرو یا ان کی صحابیت سے انکار کرو، تو میاں سیدھا ایک جملہ پوچھئے گا کہ ہم آپ کی مانے یا غریب نواز کی مانے. ارے جن کا نام لے کر آپ روٹیاں سیک رہے ہو، ہم ان کی مانے یا تمہاری مانے. 10 انگوٹھی ہاتھ میں چھلا، ہاتھوں میں چلم، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو نہ مانو، ابو بکر صدیق کو نہ مانو، صحابہ کرام کو نہ مانو. عزیزان گرامی، منع کیجئے ان کو اور بتائیے کہ غریب نواز کے ترجمان خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا لکھا. کتاب فوائد الفوائد شریف صفحہ نمبر 397 میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک شخص آیا، جیسے آج آ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں کیا معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ کا، تو ہم سیدھا سیدھا یہ جواب دیتے ہیں، ہم سے نہ پوچھو، غریب نواز کی بارگاہ میں چلو. غریب نواز نے اپنے ترجمان کو فوائد الفوائد میں یہ نصیحت فرمائی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، میں نے اپنے پیر سے سنا، انہوں نے اپنے پیر سے سنا. ایک شخص گیا، جا کر کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے. تو عزیزان گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا او صحابی است و از مومن است، کہ وہ صحابی ہے اور مومنین میں سے ہے. تو اب وہ لوگ جو بنام چشتیت کو بدنام کر رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ سے، ان کو بتایا جائے کہ میں نظام الدین اولیاء کی مانوں یا تم جیسے فاسق و فاجر کی مانوں. کیا بات ہے! میں تمہاری مانوں، میں تمہاری مانوں، یا جن کا نام لے کر تم کھا رہے ہو، آج جن کا نام لے کر پوری زندگی گزار رہے ہو، ہم ان کی مانیں. عزیزان گرامی، ٹھیک ہے آپ نہ مانیے اعلیٰ حضرت کو. ویسے ایک بات تو صاف طور سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت
آج کل دو طریقے سے مانے جاتے ہیں، اور ان علماء کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک خوشی سے مانے جاتے ہیں اور ایک مجبوری سے مانے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خوشی سے تذکرہ کرتے ہیں اور کچھ مجبوری میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، تو لہذا جو کر رہا ہے اس کو بتاؤ کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ تو ان شرم پھیلانے والوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ بنام چشتیت اگر تم شر پھیلاؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ نظام الدین اولیاء نے کیا کہا، غریب الدین نے کیا کہا، تمام اولیاء کبار چشت نے کیا کہا۔ تم اپنے ڈھونگ ڈھتورے پھیلانا بند کر دو۔ یہ کل کل کے لونڈے آ کر امیر معاویہ کے تعلق سے بولتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے لیے بولتے ہیں، غریب نواز کے لیے بولتے ہیں، نہ جانے کن کن بزرگوں کے لیے بولتے ہیں۔ میاں یہ تو ہم تم کو بتا دیتے ہیں کہ پھر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے، میں نے کل ہی یہ جملہ ایک جگہ پڑھ کر میں نے یہ بولا، عزیزان گرامی پھر سے میں کہتا ہوں، ابھی تک تو میں نے صرف کہا کہ غریب نواز اگر رد کرتے تو ہم بھی رد کر رہے ہوتے۔ اب سیدھا چلتے ہیں اس ذات کے پاس جس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اگر علی کچھ کہیں تو کیا آپ ان کی بات مانو گے؟ اور جو آج علی کا نام لے کر آپ کو بھڑکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی کے ساتھ جنگ ہوئی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، حق با حق بدست حیدر کرار۔ میرے علی کے لیے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا۔ اور آج جو علی کا نام لے کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میاں علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو ایک شخص گیا علی کے پاس بھی تھا اور جا کے کہنے لگا کہ مولائے کائنات، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، کتاب عقائد العزیز میں اور متفق علیہ روایتوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا لکھا ہے، ایک شخص گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مولائے کائنات ذرا بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ میاں میں پھر سے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ اگر علی نے رد کیا ہوتا تو آج علماء رد کر رہے ہوتے، اگر علی نے کہا ہوتا کہ وہ اسلام کے دشمن ہے تو آج ہم بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہوتے۔ لیکن جب علی نے کیا کہا، غور کیجئے، کتاب عقائد العزیز میں یہ لکھا ہوا ہے صاف طور سے۔ اب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا علی تو ہم کیا کریں، ان کو وہ صحابہ کرام سمجھ میں نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں۔ عزیزان گرامی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مولائے کائنات کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر کہنے لگا اے علی، امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں اخواننا فابغوا علینا، کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اب عزیزان گرامی دو بھائیوں کا مشاجرات میں کہ ہم جیسے لوگ کہاں سے اچھل کود رہے ہیں، وہ تو ایک جملہ مشہور ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو آج یہ عبداللہ دیوانے اٹھ کر مشاجرات صحابہ پر بول رہے ہیں کہ علی کہہ رہا ہے ایک طرف کہ وہ میرا بھائی ہے اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن۔ علی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ دشمن ہے۔ اور صاف طور سے کتبہائے اسلامیہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ذرا سا بھی فسق و فجر ہوتا تو حضرت امام حسن اپنا ہاتھ یا اپنی سلطنت ان کے ہاتھوں پر نہ دیتے۔ لیکن آج جس طرح سے صحابہ کرام پر یا اولیاء کرام پر جو تہمتیں گڑھی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مقابلہ ایسے نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے اس چیز پر کہ ہم جس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں مقابلہ خاموشی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، ہمیں مقابلہ کمپرومائز کر کے نہیں کرنا ہے، بلکہ میدان میں آ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتانا ہے کہ ہر صحابی نبی
जन्नती जन्नती। सुभान अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये हर सहाबी रसूल के बारे में है। जगह जगह से लोग आकर तरह तरह की बातें करके आप लोगों को बहकाते हैं, भड़काते हैं। किसके नाम पर? औलिया किराम के नाम पर, सहाबा किराम के नाम पर। एक साहब तो ऐसे हैं कि जो खड़े होकर गरीब नवाज की बातें करते हैं और उसके बाद फिर सहाबा किराम के ऊपर लानतान करते हैं। अब गौर करने की चीज ये है कि क्या गरीब नवाज के पैगाम उनको मिले हैं? हरगिज नहीं। गरीब नवाज का पैगाम अगर उनको मिला होता तो वो आज ये हरकतें ना कर रहे होते, वो आज ये हरकतें ना कर रहे होते। लोग कहते हैं कि मौलाइयत मौलाइयत, मियां हमसे बड़ा कौन मौलाई है? और मसलके आला हजरत के पासबानों से बड़ा कौन मौलाई है? अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो आला हजरत की जात में देखो। अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात में देखो। अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो हुजूर ताजुश शरिया की जात में देखो। अगर आपको मौलाइयत देखनी है तो आकर कायदे मिल्लत की जात में देखो, आपको असली मौलाइयत दिखेगी। लेकिन अजीजाने गिरामी, हमारी आंखें अंधी हो चुकी है कि हमें मौलाइयत कहीं और दिखाई दे रही। अगर आप गौर कीजिए कि जो आज हम रद्द करते हैं लफ्ज वहाबियत का, ये नाम तो अल्लाह का है, ये नाम तो अल्लाह का है। अगर हम वहाबियत का रद्द कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम का रद्द नहीं कर रहे, बल्कि हम ये जो रद्द कर रहे हैं वो उस फिरका बातिला का रद्द कर रहे हैं। तो आज ये जो मौलाइयत का रद्द हो रहा है तो मौला का रद्द नहीं बल्कि इस फिरका बातिला का रद्द हो रहा है। तो लोग आकर अगर आपके सामने ये कहे कि तुम मौला का रद्द कर रहे हो तो हरगिज उसके सामने कंडेम करना इस चीज को और कहना कि हम मौलाइयत का नहीं बल्कि तुम्हारी गंदी फिक्र का रद्द कर रहे हैं। ये है अजीजाने गिरामी आज के हाल कि लोग बनामे सहाबा आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बनामे औलिया आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बनामे सिलसिला आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी आवाम उस पर भड़क रही है। खासकर हमारी नौजवान नस्ल, और हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा किस तरफ भाग रही है? वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ऐसी वैसी नहीं, वहां पर आपने अगर सर्च किया या बढ़ाया कुछ भी किया तो आपको हर दूसरा कंटेंट राफजियत ज़दा मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने अपने उलमा को छोड़ दिया, एक आलिम को पकड़ लिया, अपने उलमा को छोड़ दिया, एक आलिम को पकड़ा। उस आलिम का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गूगल साहब। अल्लामा मुफ्ती गूगल है कि कोई भी मसला आया, अगर तहारत का मसला है तो हम उनसे पूछ रहे हैं, इल्म का मसला है तो हम उनसे पूछ रहे हैं, अगर मुशाजरात का मसला है सहाबा का तो हम उनसे पूछ रहे हैं। तो अजीजाने गिरामी अब पता कीजिए इस चीज के बारे में कि ये गूगल है किस जात का नाम। अजीजाने गिरामी ये यहूदियों का फैलाया हुआ वो प्रोपेगेंडा है कि जिस पर आज हम लोग चल रहे हैं। आप गौर कीजिए कि वो दौर जो सुल्तान अब्दुल हमीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, कि जब पनपने नहीं दिया गया और इनकी चीजें इस्तेमाल करने नहीं दी गई, आज हम उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आखिरी बादशाह यहूदी के कैद को किया गया तब अजीजाने गिरामी गौर कीजिए इस चीज को कि यहूदियों के आखिरी बादशाह ने क्या जुमले इस्तेमाल किए थे। यहूदियों के आखिरी बादशाह को जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैद किया तो उस यहूदी बादशाह का कौल था ये कि आज तो तुम मुझे पकड़ रहे हो और मुझे जान से मार दोगे, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारी नस्लें हमारी मोहताज होंगी। खाना तुम्हारा होगा, खिलाएंगे हम, पानी तुम्हारा होगा, पिलाएंगे हम, पढ़ाई तुम्हारी होगी, पढ़ाएंगे हम। आज वही चीजें साबित हो रही हैं कि हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से ज्यादा जरूरी हम उनको दुनियावी हम एजुकेशन हम देना ज्यादा जरूरी समझते हैं। एक आलिम बनाने से ज्यादा अपनी दाढ़ियां काटते हैं इस बिना पर कि हम खूबसूरत लगे। हमने रसूल अल्लाह को अपना जो रोल मॉडल हमें बनाकर भेजे गए,
ہم نے اس رسول کی ذات کو آئیڈل اسوہ حسنہ جانا ہی نہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں۔ آج اب غور کیجئے کہ جو سکھ مائکرو مائنورٹی جو کمیونٹی ہے ہماری یہاں، وہ اپنے ریچولز میں کتنے زیادہ کھرے ہیں کہ وہ لوگ جتنی بڑی داڑھی انہیں رکھنا ہے ان کے دھرم میں ہے اتنی ہی رکھتے ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں داڑھی اگر نکل آئی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے بھیا کٹوا لو، ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بھیا کٹوا لو ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ کیا پنجابیوں کی شادی نہیں ہو رہی؟ سنت رسول ہے یہ، سنت رسول ہے یہ، ہم اس کو رد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ لائق و فائق نہیں ہے۔ ہمارا بچہ لائق و فائق بنے گا کب؟ ہمارا بچہ لائق و فائق اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب ہم اسے سنت رسول کی اتباع کرانا سکتے ہیں۔ ہم نے رول ماڈل تو بنایا ہے کسی فلم ایکٹر کو، تو ہمارا بچہ نکلے گا کیسا؟ آج ہم بہت بڑی، ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی ایک چیز ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے یا نیوز پیپرز پر دیکھیے، ہر دوسرے دن یہ نیوز آتی ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے ہمارے لیے جب ہمارے رسول کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا تو ہماری بچیوں کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ تم فلاں ہیروئن کی طرح نہیں بلکہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزک بننا؟ پھر ہم شکایت کریں گے کہ ہمارے گھر کے بچے یہ ایسے ہو گئے، ہمارے گھر کے بچے ایسے ہو گئے، ہمارے گھر کے بچے ویسے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو خود ان کو پالا ہی نہیں ویسا جیسا کہ انہیں پالنے کا حق تھا، تو ہم کس طرح سے کریں، کس طرح سے بتائیں کہ ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے گھر کے حالات یہ ہو گئے کہ ہر دوسرا بندہ آج رافضی زدہ ہو رہا ہے عقائد کے اعتبار سے، وہ رفع یدین سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کر رہا ہے، اور جانے انجانے میں یہ ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے۔ یہ سب سیدھا سیدھا پلان ہے ان یہودیوں کا کہ جنہوں نے 1400 سال سے ہم اس امت مسلمہ کے خلاف سازش کی ہے۔ آج ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں، اسی راستے پر چل کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا، لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، ہمیں اس معیار کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کہیں، لوگ دیکھ کر یہ بولیں، لوگ یہ دیکھ کر آپ کو بتائیں کہ یہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ ہمیں اس معیار کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس معیار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی اسلام، اور جس اسلام کو آج چھپایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس اسلام کو آپ تمامی حضرات اس گوگل کے چکر میں پڑھ کر نہ آپ لوگ ختم کیجئے، بلکہ ان علماء کرام کے پاس آئیے اور ان سے پوچھئے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا درپیش آتا ہے جس پر آپ بہک رہے ہیں تو ان علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کیجئے، اور زانوئے تلمس طے کر پوچھئے کہ میاں کیا معاملہ ہے، ہم اس پر کیسے استفادہ، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل معاملہ یہ ہے۔ آپ اگر انٹلیکچوئل، میں ایک دو چیز آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج آپ انٹرنیٹ پر موجود ہزاروں ایسی ویب سائٹس دے سکتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے اختلافی مسائل اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور صرف عوام اہل سنت کو منتشر کرنے کے لیے اس کو پے کیا جا رہا ہے ہزاروں ڈالر کے نام پر۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک مسئلہ امیر معاویہ کو اسپانسر کرنے کے لیے اگر مہینے کا ہزاروں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے تو آپ کا ایمان کتنا خطرے میں ہوگا۔ لیکن انجانے میں ہم فلانے پیر کے ہاتھوں، فلانے علامہ کے ہاتھوں، فلانے انجینئر کے ہاتھوں، فلانے مفتی کے ہاتھوں ہم اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ میاں صاف ان علماء سے کہہ دیجئے کہ اگر تم صحابہ کے نہیں ہو
تو ہمارے نہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں, خواہ وہ کتنی بڑی خانقاہ کا مالک کیوں نہ ہو, کتنے بڑے پیر کا پیرزادہ کیوں نہ ہو, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے آج ہماری اس چیز پر کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو گمراہ, ہمارا ایمان ہم گمراہ ہو رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہم نے دیکھ لیا کہ فلاں کے باپ بہت بڑے تھے, ان کا بیٹا بڑا ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. اگر فلاں کے باپ بڑے تھے تو ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے, یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جس دن یہ ہم نے غور کر لیا, یہ ہم نے جان لیا, یہ پہچان لیا کہ ہمارے اسلام کا معیار یہ ہے, اس دن ہم اس گمراہیت سے نکل آئیں گے. آس پاس جس طرح سے یہ فتنے بازیاں مولائیت کی آپ کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں, ان سے اجتناب کیجئے. خواہ کتنے بھی بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو, اس سے کوئی تعلق نہ رکھیے, کیونکہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں ان جگہوں سے کنیکٹڈ ہے, ان جگہوں سے تعلقات رکھتا ہے جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں مجھ سے زیادہ بخوبی آپ تمامی حضرات نہیں جانتے, کیونکہ میں ان کا ایک وقت میں اتنا بڑا باس رہا ہوں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اجتناب نہیں ہے, کوئی گریز نہیں ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ میرے رسول کی عطا ہے, میرے نانا جان کی عطا ہے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر یہاں تک لے آئے. اور وہ سید ہو ہی نہیں سکتا کہ جو گمراہی اور بد مذہبی پہ مر جائے. عزیزان گرامی, اگر اصلی ہے, خون ہے اس کے اندر رسول دو عالم کا, تو وہ گمراہی پہ مر نہیں سکتا. اور الحمدللہ آج جیتی جاگتی مثال آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جیتی جاگتی مثال آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں. لوگ ہزاروں باتیں کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, بک گیا مسلک اعلی حضرت کے نام پر, امام احمد رضا کے نام پر. عزیزان گرامی, میں اعلی حضرت کے نام پہ نہیں بکا ہوں, میں مدینے والے کے نام پہ بکا ہوں. میں اعلی حضرت کے نام پہ نہیں بکا, میں مدینے والے کے نام پر بکا ہوں. اعلی حضرت اس دکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس دکان میں عشق رسول کی چاشنی بک رہی تھی, اور میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ اعلی حضرت ہے, یہاں عشق رسول مل رہا ہے, چلو انہی کو پکڑا جائے. جب انہوں نے پکڑا تو آج یہاں پر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ان رافضیوں سے دور رہو, یہ جو بنام مولائیت آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تفضیلیوں سے دور رہو کہ جو بنام مولائیت آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان شیعوں سے دور رہو جو بنام مولائیت آپ کو آپ کے درمیان, آپ کی اہل سنت والجماعت کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چند ہیں, یہ اتنے متحد ہیں, ہم مائنورٹی میں میجورٹی ہیں, ہم متحد نہیں ہوتے. عزیزان گرامی, جس دن دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, ان کو ان کی حیثیت یاد آ جائے گی. آپ نے دو جگہ الحمدللہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, ایک بنگلور کے اندر اور ایک جھانسی کے اندر. دونوں جگہ لوگوں کے گلے سوکھ گئے تھے کہ جب اعلی حضرت کے پاسبانوں کو دیکھا, مسلک اعلی حضرت کے شعروں کو دیکھا, تو یہ گیدڑ باہر نہیں نکلے, ان کے منہ سے زبان نہیں نکلی. اگر سچے مولائی تھے تو وہاں آ کر بحث کرنی چاہیے تھی. ایک تو ڈپلوما والا نکلا, ایک ڈپلوما والا نکلا, اور دوسرے کے منہ سے زبانی آواز ہی نہیں نکلی. عزیزان گرامی, اگر یہ سچے تھے یا سچے ہیں تو آئیں میدان میں بیٹھ کر بات کریں عظمت صحابہ کے تعلق سے. میں نے جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے اصحابک النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, تو ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے صحابہ کی تو بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں اکثر و بیشتر کہ جب یہ جو حدیث بتائی گئی, ہم حدیث کے خلاف تو نہیں جا سکتے. اصحابک النجوم,
اقتدیتم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آج کے دور میں یہ جو موبائل کا جی پی ایس ہوتا ہے، یہ جی پی ایس نہ تھا، تب ہم لوگ سفر کیسے کیا کرتے تھے؟ اس وقت جب ہم سفر کیا کرتے تھے تو اس کے لیے جو باہری سفر ہوا کرتا تھا، یا گھوڑوں یا اونٹوں سے سفر ہوا کرتا تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، تو عزیزان گرامی اس وقت ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا جاتا تھا۔ پہلا کیا جملہ بتایا گیا؟ اصحابک النجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اقتدیتم اہتدیتم، کہ ان کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور دوسری طرف کیا کہا؟ کہ میری اطرت کشتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگر ہم کشتی پر چل رہے ہیں اور ستارے ہمارے لیے نہیں ہیں تو کیا ہم ہدایت پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم ستارے دیکھ رہے ہیں اور کشتی پہ چل رہے ہیں یا زمین پر چل رہے ہیں تو عزیزان گرامی ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم دونوں جگہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہیں تو ہم ایک کو چھوڑ کر کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نہ صحابہ کو چھوڑ سکتی ہے، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتی ہے۔ ہم ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں۔ ان دونوں ہاتھوں کو لے کر لوگ کہتے ہیں نا کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے۔ ایک ہاتھ میں اطرت رسول ہے اور ایک ہاتھ میں اصحاب رسول ہے۔ ان دونوں کو پکڑو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ نہ صحابہ کو پکڑ کر صرف ہدایت پا سکتے ہو، نہ صرف اہل بیت کو پکڑ کے ہدایت پا سکتے ہو۔ ہدایت پاؤ گے تو صرف اہل سنت جماعت جب دونوں ہاتھوں میں پکڑیں گے تبھی ہدایت پا سکتے ہیں۔ کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔